بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار میر۔ ناظرین، حلقہ NA 58 اور 59 کے حوالے سے آج بھی ضلع چکوال کی عوام انتظار کرتے رہ گئے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے نہ کوئی پیغام آیا، نہ کوئی سندیسہ آیا اور نہ اس فیصلے کے حوالے سے کوئی بات بتائی جا رہی ہے۔ یہ فیصلہ اتنا محفوظ ہو چکا ہے کہ لگتا ایسے ہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی نہیں مل پا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی بات باہر نہیں آ رہی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک بات ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف کی بات کرنا ایک الگ چیز ہے، انصاف ہوتا نظر بھی آئے۔ جب آپ اس قسم کی تاخیر کرتے ہیں تو یہ ظلم کے مترادف ہے، یہ ناانصافی کے مترادف ہے۔ تو اس قسم کی تاخیر کے کوئی جواز نہیں ہے۔ جو بھی فیصلہ ہے، جس فیصلے پر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچا ہے، اس کو اناؤنس کرے، پتہ چلے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اب جو متاثرہ فریق ہوگا وہ اس سے اگلے فورم پر جائے گا، لیکن یہاں دیکھا یہی گیا ہے کہ معاملات کو دبا دیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ یا کسی خاص ایجنڈے کے تحت ان چیزوں کو دبا کر رکھا جاتا ہے، اور جب وہ جو نتائج ہیں، جو ٹارگٹس ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں یا حاصل کر لیے جاتے ہیں، تو پھر ان فیصلوں کی کیونکہ اہمیت ہی نہیں رہتی، اس وقت یہ اناؤنس کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہمارے ہاں عرصہ دراز سے موجود ہے، جس کی وجہ سے اس نظام سے عوام کا جو اعتماد ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے۔ آج ہی حلقہ NA 71 سیالکوٹ کے حوالے سے بھی سماعت تھی، اور جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر محترمہ ریحانہ ڈار اور جناب خواجہ آصف کے درمیان مقابلہ ہوا تھا۔ محترمہ ریحانہ ڈار دھاندلی کے الزامات کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انہوں نے درخواست دائر کی، اور کئی سماعتیں ہوئیں۔ آج بھی ایک سماعت تھی، اور آج ویسے جو ریٹرننگ آفیسر تھے انہوں نے ریکارڈ پیش کرنا تھا، لیکن انہوں نے کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا۔ اب اس موقع پر بنتا تو یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے باقاعدہ طور پر جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں اس حلقے کے، ان سے پوچھا جاتا کہ کیا وجہ ہے ابھی تک آپ نے جو ریکارڈ ہے وہ پرووائڈ نہیں کیا، لیکن کوئی پوچھا، کسی نے کسی سے نہیں پوچھا، بس صرف اتنا بتا دیا گیا کہ اب آپ 4 مارچ کو تشریف لائیں۔ اب یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کے ادارے، ملکی ادارے انصاف دینا بند کرتے ہیں، ظلم ستم شروع کرتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ لوگ مایوسی میں، لوگ گھبرا کر یا اپنے ایجنڈے کو تکمیل دینے کے لیے پھر بیرونی اداروں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ گو میں اس کو بہت ہی غلط روش سمجھتا ہوں۔ ماضی میں بھی کئی بار ہم نے دیکھا کہ عالمی عدالت انصاف کی بات ہوئی، IMF کو پکارا گیا، بین الاقوامی قوتوں کو آواز دی گئی۔ یہ سراسر غلط ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی بےزتی کروانے کے مترادف ہے۔ لیکن پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس بات پر مجبور کون کرتا ہے؟ تو بڑا سادہ سا جواب ہے کہ اس بات پر وہ لوگ مجبور کرتے ہیں جو بر وقت انصاف نہیں دیتے، جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، جو قانون اور انصاف کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں۔ وہ اس برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ملک میں ہی انصاف مل جائے عدالتوں کے ذریعے، مختلف فورم کے ذریعے، تو پھر کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ بین الاقوامی فورم کو یا کئی خط لکھے یا اس کی دھمکی دے یا عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرنے کی بات کرے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پکارے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب ملک کے اندر انصاف دینے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یا کم سے کم ان کو ایک خاص وقت کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں، جو لوگ بھی طاقتور ہیں، جن کے ہاتھ انصاف دینے کے لیے وہ موجود ہیں، جو انصاف دینے والی سیٹوں پر بیٹھے ہیں، تو وہ فوری طور پر انصاف دے۔ یہ اس بات سے قطع نظر کہ اس سے کون مطمئن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کم سے کم فیصلے تو کرے، پتہ تو چلے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ تو اس وقت کی صورتحال تو ایسی ہی ہے، جس طرح آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بانی چیئرمین یعنی عمران خان IMF کو خط لکھیں گے، اور اس میں IMF سے وہ مطالبہ کریں گے کہ تب تک یہاں پر اس پاکستان کو امداد نہ دی جائے جب تک یہ جو دھاندلی ہے اس کی صحیح معنوں میں تحقیقات نہیں ہو جاتی، آڈٹ نہیں ہو جاتا۔ اب سننے میں تو یہ بات بڑی غلط ہے، لیکن میں جس طرح پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ اس کو پورے پس منظر کے ساتھ دیکھنا پڑے گا۔ ایک طرف یہ بالکل غلط روش ہے باہر کے اداروں کو پکارنا، لیکن دوسری
طرف جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ جب آپ انصاف کے دروازے بند کریں گے، جب آپ معمولی جرائم پر 14 سال سزا دینا شروع کر دیں گے، اور جب آپ فرضی کیس بنائیں گے تو صورتحال پھر اسی طرف چلنی ہے، پھر اس ملک کا، اس عوام کا، یہاں کے لوگوں کا تماشا ہی بننا ہے، جو کہ اس وقت بن رہا ہے۔ پوری دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے، لیکن مجال ہے کسی کو شرم آئے، کسی کو حیا آئے، کسی کو یہ فکر ہو کہ ہم پوری دنیا میں ہمارا حال کیا ہو رہا ہے۔ کم سے کم اب تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جو لوگ بین الاقوامی برادری کو پکار رہے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ اس بات پر مجبور کر رہے ہیں، دونوں کے سوچنے کا مقام ہے۔ جہاں تک حکومت سازی کا تعلق ہے تو حکومت سازی کے مراحل بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اور اس اجلاس میں جو اسپیکر ہیں سبطین خان، وہ اراکین سے، جو نو منتخب اراکین ہیں، ان سے حلف لیں گے۔ لیکن یہاں بھی آپ کو یہ بات میں بتاتا چلوں کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس تو کل ہو رہا ہے۔ الیکشن حالانکہ پورے ملک میں 8 فروری کو ہوئے تھے، لیکن KPK اسمبلی کا اجلاس کا ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب ہونا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بس یہ ممکن ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں کے جو گورنر ہیں، غلام علی صاحب KPK کے گورنر، وہ کسی نجی کام کے سلسلے میں چلے گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 5 روز کی چھٹیوں پر چلے گئے ہیں۔ اب وہ واپس آئیں گے تو پھر ہی الیکشن اس اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے کوئی کارروائی ہوگی۔ آئین کہتا ہے کہ 21 دن کے اندر اندر، یعنی الیکشن کے بعد 21 دن کے اندر اندر ہر صورت اسمبلی کا اجلاس طلب ہونا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 21 دن کے اندر یہ KPK اسمبلی کا اجلاس طلب ہوتا ہے یا نہیں، لیکن یہ جو ایک چیز ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں آپ نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا ہے، وہیں KPK اسمبلی کا اجلاس بھی جلدی طلب ہو جاتا تو کم سے کم یہ اعتراض ہمارے سامنے نہ اٹھتا۔ بہرحال اس وقت تو عہدہ کھیلا جا رہا ہے، اس وقت تو سیٹ کھیلی جا رہی ہے۔ آپ کسی کو کچھ دے کر راضی کیا جا رہا ہے، کسی کو کوئی عہدہ آفر ہو رہا ہے۔ نہیں فکر ہے تو عوام کی فکر نہیں ہے، اپنی تو سب کو فکر ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچ پا رہا کہ عوام کا کیا بنے گا۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، لیکن لوگ کیوں خوف سے کام جاتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ رحمتیں تو آئیں گی، اللہ رحمت بھی برسائے گا، لیکن ساتھ ساتھ جو مافیا ہے، جو ہر سال اس مہینے کا انتظار کرتا ہے، نیکیوں کے لیے نہیں بلکہ پیسے بٹورنے کے لیے، ناجائز منافع خوری کے لیے اس کا بے صبری سے انتظار کرتا ہے، تو اس نے اپنے دانت بھی تیز کر لی ہیں، ناخن بھی باہر نکال لی ہیں، وہ اب جھنجھوڑنے کو تیار ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ حکومت کے پاس صرف ایک لالی پاپ ہے، ہر بار سبسڈی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اس بار بھی 7 ارب 49 کروڑ کی سبسڈی کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ سبسیڈائز چیزیں ہمیں یوٹیلٹی سٹور پر ملیں گی۔ کیا مناظر ہوتے ہیں، جو ذلت اور رسوائی ہمیں یوٹیلٹی سٹور پر دیکھنے کو ملتی ہے، بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہاں ذلیل و رسوا ہو رہی ہوتی ہیں چھوٹے سے ایک بچت کے لیے، لیکن کیا کیا جائے، لوگ مجبور ہیں، لوگ بے بس ہیں، اور یہ بے بسی کا تماشا ہمارا حکمران دیکھ رہا ہے۔ ان کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں اور عوام کے پاس مسائل کی کوئی کمی نہیں۔ کاش اس طرف کوئی تھوڑی سی توجہ دے اور عوام کے زخموں پر مرہم رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔